السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 52 اور 53 ہوگا انشاءاللہ۔ 52 اور 53 قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جِئْنَاهُمْ ہم لائے ان کے پاس، جِئْنَا ہم لائے، جِئْنَا یہ نون کے اوپر زبر ہے، اس کا معنی ہم لائے ان کے پاس بکتاب فصلناہ، بکتاب ایک کتاب، ایسی کتاب، فصلناہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا اسے۔ فصلنا کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اردو کا لفظ جو مفصل اور تفصیل لفظ آئیں گے یہیں سے بن جائیں گے۔ تے فے سواد یہ لام تفصیل یا مفصل، نا کے معنی پھر ہم ہاپے شو کے معنی اسے، فصلناہ ہم نے تفصیل سے بیان کیا اسے، علی علم، علی پر، علم پر یعنی علم کی بنیاد پر، ہدم و رحمہ ہدایت اور رحمت، رحمت لقوم یؤمنون اس قوم کے لیے، یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور البتہ تحقیق ہم ان کے پاس ایسی کتاب لائے، یہ ایسی کو بریکٹ میں کر لیں، کہ ہم نے علم کی بنیاد پر اس کی تفصیل بیان کی، اسے ہم نے اسے تفصیل سے بیان کیا علم کی بنیاد پر، ہم نے علم کی بنیاد پر، کی بنیاد کو بریکٹ میں کر لیں جو کہ اعلیٰ ہے، لفظی معنی تو بن رہا ہے علم پر، تو اس کا مطلب ہے علم کی بنیاد پر، ہم نے اسے علم کی بنیاد پر تفصیل سے بیان کیا، وہ ہدایت اور رحمت ہے، وہ کو بریکٹ میں کریں، کون؟ کتاب، لیکن یہ کس قوم کے لیے ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیے، حل ینظرون، میں نے بتایا تھا حل کا معنی کیا ہوتا ہے، لیکن اسی فکرے کے اسی آیت کے اندر اللہ آ جائے تو اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ حال نہیں، ینظرون وہ انتظار کرتے، اللہ تعویلہ، اللہ تعویلہ وقفہ کریں گے تو اللہ مگر تعویلہ اس کے انجام کو، وہ نہیں انتظار کرتے مگر اس کے انجام کو۔ تعویل کے کئی معنی ہیں، اس کا روٹ ورڈ حمزہ واو لام ہے، جسے اول بھی آپ کہتے ہیں، اور تعویل ہم تعبیر کو بھی کہتے ہیں، جب مفہوم بیان کیا جاتا ہے یا کسی آیت کے بارے میں تفسیر بیان کی جاتی ہے تو اس میں ایک ٹرم بولی جاتی تعویل، اور اگر اول کا معنی لیں تو اس کا معنی یہ جو انجام بن رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ جو چیز اولن ہوتی ہے اصل وہی ہوتی ہے، اولن کے بعد تو اس کی نقل اور کاپی ہوتی ہے، تو انجام بھی کسی بات کی اصل چیز ہے۔ تو بہرحال
وہ سب انتظار نہیں کرتے مگر اس کے انجام کا. یوم یاتی تعویلہ، یوم جس دن یاتی آئے گا، تعویلہ اس کا انجام. یقول الذین وہ کہیں گے، الذین وہ جو، نسوہ بلا دیا تھا اسے. یہ نسیان آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. من قبل اس سے پہلے، قد جاءت بلا شبہ آئے تھے، رسولو رسول کی جمع رسل، رسول ربنا ہمارے رب کے، بالحق حق کے ساتھ. فہل لنا تو کیا ہے ہمارے لیے، من شفاء سفارشیوں میں سے. شفاء سفارش، شفاعت، اردو کا لفظ شین فے الف عین تے شفاعت بنے گا، جس کو ہم سفارش کہتے ہیں. فیشفعوا پس وہ سفارش کریں گے، لانا ہمارے لیے، او یا نردو ہم لوٹا دیے جائیں. یہ رد کرنا جو ہے اردو کا، یہ کسی چیز کو رد ست کیا جاتا ہے جب لوٹایا جاتا ہے، پھیرنا. نردو ہم لوٹا دیے جائیں، فنعملا تو ہم عمل کریں گے، غیر الذی علاوہ، غیر کے معنی علاوہ، الذی جو، کننا تھے ہم، نعمل عمل کرتے، یعنی جو ہم عمل کرتے تھے اس کے علاوہ ہم عمل کریں گے، یعنی اور عمل کریں گے، برے عملوں کی بجائے اچھے عمل کریں گے. قد خاسرو تحقیق، بلا شبہ، خاسرو ان سب نے خسارے میں ڈالا. واو الف جمع کی علامت ہے. خاسرو خسارہ. انفسہم اپنی جانوں کو، وضل اور گم ہو گیا، انہم ان سے، انہم ما جو، کانو یفترون وہ سب تھے افطرا باندھتے. افطرا جھوٹ کو کہتے ہیں، یہ آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں. بلا شبہ ان کو خسارے میں ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو، اور ان سے وہ گم ہو گیا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے. آئیے ہم اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. جب وہ اس کا انجام آ جائے گا، اس دوسری 53 آیت کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں. وہ اس کے انجام کا ہی انتظار کرتے ہیں، یعنی وہ انتظار نہیں کرتے مگر اس کے انجام کا. جس دن اس کا انجام آئے گا تو وہ کہیں گے، جن سب نے اسے اس سے پہلے بلا دیا تھا، بلا شبہ ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق کے ساتھ آئے، تو کیا ہے ہمارے لیے سفارشیوں میں سے. پس وہ سب سفارش کریں ہمارے لیے، پس وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی ہم وہ عمل کریں گے جو ان کے علاوہ ہوں گے جو پہلے کیے. بلا شبہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ گم ہو گیا جس کا وہ افطرا باندھتے تھے، جس کا وہ جھوٹ باندھتے تھے. یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. آئیے ہم
اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب کی آیات کو کھول کھول کے بیان کیا ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ کیوں کہ یہ کتاب آئی ہی مبین ہے، یہ کتاب سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بتانے والی ہے۔ تو جب ایسی کتاب اور وہ نازل بھی اللہ نے کی ہو تو پھر کیسے کوئی چیز چھوڑی جائے گی اس میں؟ آیت نمبر 52 کو دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بات کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم ایسی کتاب لائے ہیں ان کے پاس جو علم کی بنیاد پر سراسر ہدایت اور رحمت ہے، اور ہم نے اس کی تفصیل بیان کر دی ہے تاکہ وہ قوم جو ایمان لائے یہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یعنی ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ کتاب کے اندر جو حلال حرام ہیں، کتاب کے اندر جو اوامر و نہی ہیں، قرآن مجید کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں، یہ کسی اندازے اور کسی اٹکل پچو سے نہیں ہے، بلکہ یہ نہایت جو واقعہ ہی علیم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یہ اس کی طرف سے ہیں اور علم کی بنیاد پر ہے۔ اور اللہ کا علم کتنا ہے، حدیث کا مفہوم ایک بیان کر دیتا ہوں کہ اگر سمندر میں سے ایک سوئی کو ڈبو دیا جائے اور جتنا پانی سمندر دریا کا کم ہوگا سوئی کے پانی میں ڈبونے سے، اللہ کا علم اتنا بھی کم نہیں ہوتا جتنا پوری کائنات کو اس نے علم دیا ہے، سب کو علم دیا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے علم کا احاطہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی مخلوق کر سکے، مگر جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا عطا کر دیتا ہے۔ علم کے اعتبار سے انبیاء کرام جو ہیں ان کا علم اپنے دور کے تمام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہوتی ہے، اور ان کا ٹاکرا، ان کا مقابلہ مخالفین سے ہوتا ہے۔ اور پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کو بنایا بھی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ان کی تربیت بھی سب سے اعلیٰ کی ہوتی ہے، ان کو علم بھی بہت دیا ہوتا ہے جتنا انسانیت کو چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے باوجود قدم قدم پر وحی کی رہنمائی ہوتی ہے، تو اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور جو اللہ اپنے علم کی بنیاد پہ بات کرے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے یہ علم کی بنیاد پر بھیجی گئی کتاب ہے، اور اس کی تفصیل بھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ جو تم اپنے نظام لے کے پھر رہے ہو، وہ زندگی گزارنے کا نظام ہو، وہ معاشرت اور معیشت کا نظام ہو، وہ حکومت چلانے کا نظام ہو، وہ عدل کا نظام ہو، وہ سونے بیٹھنے چلنے پھرنے کاروبار کرنے کا نظام ہو، حتیٰ کہ گفتگو کرنے کا، زندہ رہنے کا، مرنے کا نظام ہو، وہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور اصل نظام وہی ہے جو اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے
کہ وہ علم کی بنیاد پر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے نظام دیا ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے یہ ہدایت دیتی ہے، بلکہ جو ایمان والے ہیں صحیح معنوں میں ان کو ہدایت تک پہنچا دیتی ہے، اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ لیکن جو اپنے ایمان کی فکر نہ کرنے والا ہو اس کو یہ کچھ نہیں دیتی، وہ پڑھتا بھی رہے وہ اس کی رحمت سے دور ہی رہتا ہے۔ تو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ سے امید لگانے والے ہوں، اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے ہوں، تو یہ کتاب کی ایک ایک آیت انسان کو روشنی کا مینار ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا کتنے مفکر قسم کے انگریز اور عیسائی جنہوں نے قرآن پر تحقیق کی، ایک آیت پڑھ کر ایمان لے آئے۔ دنیا میں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ زیادہ وقت نہیں ہے۔ جو رچرڈ اسلام کا بہت بڑا مخالف تھا، پوری زندگی اس نے لگا دی، کبھی مسجدوں کو آگ لگانے کا سوچا، کبھی مسجدوں میں دھماکہ کرنے کا سوچا، لیکن جب قرآن کا مطالعہ شروع کیا کہ دیکھوں تو صحیح، اور ایک آیت جب وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ ایک انسان کو بچانا انسانیت کو بچانا ہے، تو دل کی دنیا بدل گئی اس کی۔ تو ہمیں بھی قرآن کو میں ثواب سمجھ کے نہیں پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ اگلی آیت میں فرمایا کیا یہ سب اس کے انجام کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی قیامت کے دن جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے اس سے پہلے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، قیامت کے دن تک کو نہیں مانتے۔ یہ بات اس وقت کی جاتی ہے جب بتانے والا بار بار بتائے اور بار بار موقع دے، لیکن سمجھنے والے ڈھیٹ ہو جائیں، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، پھر تم یہ چاہتے ہو کہ جس سے ڈرایا جا رہا ہے وہ آ جائے اور تمہارا کام تمام کر دے۔ جیسا کہ کوئی مریض وہ دوائی نہ کھانا چاہتا ہو جس کو دوسرے کھا کر تندرست ہو گئے ہوں، جس کی افادیت جگہ جگہ موجود نظر آئے، تو پھر اسے کہا جائے گا کہ ٹھیک تم موت کا انتظار کرو۔ تو یہ اس کے قیامت کے دن کے انجام کا انتظار کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ اور اس دن یہ اللہ اپنے علم پر فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے، جس دن کو انہوں نے بلا دیا تھا، قیامت کے دن کو مانتے نہیں تھے۔ اگر مانتے تھے تو کبھی فکر ہی نہیں کی تھی کہ ہم قیامت کے لیے کچھ جمع کر کے رکھیں۔ تو جب وہ آئے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے رب نے بہت سے رسولوں کو ہماری طرف بھیجا تھا حق کے ساتھ۔ پوچھا بھی جائے گا، اور جگہ قرآن میں آتا ہے کہ کیا ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ پھر یہ مان جائیں گے جن رسولوں کا انکار کرتے رہے، پھر کہیں گے جی اللہ نے، بلکہ کہیں گے ہمارے رب نے حق کے ساتھ اپنے رسولوں کو بھیجا تھا۔ تو اب کہیں گے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ہے؟ جن کو وہ دنیا میں سفارشی بناتے رہے ان کو ڈھونڈیں گے، یا یہ کہیں گے کہ کاش ہم لوٹا دیے جائیں، ہمیں دنیا میں ایک بار واپس بھیج دیا جائے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ جو کام ہم کرتے رہے وہ نہیں کریں گے، وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر موقع نہیں دیا جائے گا، آج موقع ہے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، گھاٹے میں رکھا، اور وہ چیز ان سے گم ہو گئی جس کا یہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جن کو یہ اپنے سفارشی مانتے تھے، بغیر کسی سند کے، بغیر اللہ کے حکم کے، آج وہ نظر نہیں آتے۔ تو آج ہمیں
اس زندگی سے فائدہ اٹھانا ہے۔ دیکھ لیجئے انسان تھوڑا سا بیمار ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے، کوئی چوٹ لگ جائے، تو کس قدر انسان اپنی موت کے قریب چلا جاتا ہے، اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے۔ تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، ہم اپنے رب کی ہدایات کے مطابق جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اپنی زندگی کو ڈھالیں، تاکہ ہم آنے والے کل کے لیے جو یقینی ہے قیامت کا دن ہے، اللہ کی رحمت سے ہم کامیاب ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور نیک اعمال اور تندرستی والی زندگی پر زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو اسی کے دین پر آئے، ایمان اور نیک اعمال پر آئے، تاکہ ہم اللہ کی رحمت سے کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔